بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اور سائنس کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ کسی نئے ٹاپک پر سائنٹیفک انویسٹیگیشن پیش کریں، تو ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو عقل و شعور کے ساتھ قوت ارادی سے بھی نوازا گیا۔ ہر جاندار جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی فطرت پر چلتا ہے۔ جیسے فرشتے کی فطرت معصومیت ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہے، اسی طرح لومڑی کی فطرت چالاکی، کتے کی فطرت وفاداری ہے۔ پر انسان کو اللہ نے عقل و شعور اور سوچنے کی صلاحیت کی بنا پر یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ جہاں اس عقل و شعور نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہیں یہ عقل و شعور اور سوچنے کی صلاحیت انسان کا سب سے بڑا امتحان بھی بن گیا۔ اگر دماغ تر و تازہ ہو تو انسان ہوش ربا کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اور اگر دماغ پیچیدگیوں میں ہو تو ناکامیوں کی تہ میں پھنس جاتا ہے۔ برین سائنس یا مائنڈ سائنس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ کس طرح انسان کی سوچ کو صحیح سمت میں کر کے اسے خوش و خرم رکھا جائے۔ جب انسان وجود میں آیا تب سے لے کے اب تک وہ اسی کھوج میں ہے کہ کس طرح دماغ کو پرسکون رکھا جا سکتا ہے۔ اس کوشش میں کہیں وہ میڈیٹیشن کا سہارا لیتا ہے، کہیں دوائیوں کا، اور کہیں دوسرے مختلف طریقوں کا۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت قرآن شریف اور متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ احادیث میں جا بجا آیا ہے کہ ہر مشکل، پریشانی اور بیماری کا علاج درود شریف میں ہے۔ یہاں تک کہ دماغی بیماری، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا علاج بھی درود شریف میں ہے۔ درود شریف کی روحانیت پر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ درود شریف کے ہمارے دماغ پر کیا کیمیکل اور سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب بیماریاں، پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہم اس کی سائیکولوجیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا اور تمام جانداروں کے وجود کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اسی تناظر میں جاپان کے ایک سائنٹسٹ کی ہم ریسرچ یہاں پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایموٹو نے ایک منفرد ایکسپیریمنٹ کیا اور اپنی شہر آفاق کتاب دا ہڈن میسج ان واٹر میں اس ایکسپیریمنٹ کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا۔ انہوں نے ایک نہر سے پانی کے مختلف سیمپلز لیے، ایک پارٹ کو اچھے الفاظ کہے اور سیکنڈ پارٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر ان دونوں حصوں کی مائکروسکوپک ایگزامینیشن کی تو وہ حیران رہ گئے کہ جس پارٹ کو اچھے الفاظ کہے تھے وہ ویل آرگنائزڈ اور خوبصورت تھا، اور جس پارٹ کو برے الفاظ کہے تھے وہ پوری طرح ڈسٹارٹڈ اور بری صورت میں تھا۔ انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کا خلاصہ یہ اخذ کیا کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو بولتے ہیں ان کی وائبریشنل فریکوینسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کے مالیکیولز اپنے آپ کو ری شیپ کرتے ہیں۔ بعد میں ڈاکٹر ایموٹو کے اس ایکسپیریمنٹ کی کنفرمیشن کے لیے بہت سے اور سوڈو سائنٹسٹ نے چاول اور سیب پر اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے دیکھا تو انہیں یہی سیم پیٹرن چاول اور سیب پر بھی ملا۔ جس پر پازیٹیو تھاٹس کا استعمال ہوا تھا وہ ایک دم صحیح تھے، اور کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، جبکہ نیگیٹیوٹی سہنے والے حصے بہت جلد بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اب شاید بات تھوڑی کلیئر ہوئی ہوگی۔ اب ہم کچھ برین کیمسٹری سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسکاٹ جی ہیلفورڈ نے ایک کتاب لکھی ایکٹیویٹ یور برین کے نام سے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے احساسات کیمسٹری کی وجہ سے ہیں اور کیمسٹری آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے، یعنی کیمسٹری یا ہماری جسم میں کیمیائی تبدیلی ہمارے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی ہماری سوچ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ اس کی اگزامپل وہ ایسے دیتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے، ویسے تو بہت سارے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں،
لیکن ایک ایسا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوتا ہے جب ہم بہت اسٹریسفل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور یہ کیمیکل اس وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم برا سوچتے ہیں۔ یہ بہت حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ ایک ایسا کیمیکل جو صرف فائٹ اور فلائٹ کے دوران اور بہت اسٹریسفل کنڈیشن کے دوران پیدا ہوتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے خود بخود پیدا ہو جائے۔ سائنٹسٹ اس بات سے بہت حیران ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کورٹیسول پیدا ہوتا ہے، تو جب کورٹیسول پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے دماغ کے آگے والے حصے، جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں، وہ اسے فریز کر دیتا ہے اور اس کے تمام فنکشنز فریز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوت ارادی، ہماری یاد رکھنے کی صلاحیت، خوش رہنے کی صلاحیت، معاملہ فہمی اور رحم کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، اور مایوسی، تھکاوٹ، غم، غصہ، ناکامی ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب ہم اچھی چیزیں سنتے ہیں اور اچھی چیزیں سوچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ڈوپامن اور سیروٹونن جیسے مثبت کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے سوچنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں پرسکون کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری میموری اور نیند صحیح ہو جاتی ہے، اور ہماری ڈیسیژن پاور، رحم اور معاف کرنے کی عادت، اور یہاں تک کہ جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر موئز ایک مشہور مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی لفظ کہتے یا سنتے ہیں تو دماغ میں اس کی ایک تصویر بنتی ہے، اور دماغ اسے پروسیس کرتا ہے، یعنی اسے سوچنے لگ جاتا ہے۔ اگر وہ لفظ اچھا ہے تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے، اور اگر وہ لفظ برا ہے تو آپ کی پرسنالٹی بھی نیگیٹو ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جیسا ہم سوچتے ہیں ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان سائنٹیفک اسٹڈیز کے تحت درود شریف پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیوں درود شریف میں ہر بیماری کا علاج ہے، اور کیوں بھولی ہوئی چیزیں بھی ہمیں درود شریف پڑھنے سے یاد آ جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم درود میں محبت، خلوص جیسے جذبے، اور رحمت، برکت اور سلامتی جیسے طاقتور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہی تصویریں ہمارے دماغ میں بنتی ہیں، اور ہم لاشعوری طور پر ہمیشہ سلامتی، برکت اور رحمت کا ہی سوچتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے برین اور ہمارے جسم کا 70% پانی آٹومیٹکلی اچھے شیپ میں آنے لگتا ہے، اور ہم تر و تازہ رہتے ہیں۔ پھر برین میں کورٹیسول اور اس جیسے اور کیمیکلز کے بجائے ڈوپامن اور سیروٹونن کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، تو ہمارے سوچنے کی، یاد رکھنے کی، معاملہ فہمی کی، رحم کرنے کی اور معاف کرنے کی اچھی عادات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم مسلسل درود شریف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ عادات کنٹینیو رہتی ہیں، اور ہم ایک پرسکون انسان بن جاتے ہیں۔ اب شاید آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ درود شریف میں ہر مشکل کا حل سے مراد کیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔